لیلا بھی کیا کرتی، آخر بندہ بشر تھی، اس کے انسانی جذبات تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جانے کیسے اور کب مراد سے محبت ہو گئی۔ مراد تھا بھی ایسا کہ صنف مخالف کی اس پر نظر پڑے تو نظر ہٹانا اس کے لیے مشکل ہو جائے، تمام تر مردانہ وجاہت اور جذبیت سے آراستہ، اور پھر سب سے بڑھ کر بے حد شوخ و شریر۔ ایک گھریلو قسم کی تقریب تھی جس میں لیلا نے پہلی بار مراد کو دیکھا تھا۔ تقریب لیلا کی خالازاد بہن کلثوم کے بیٹے کی سالگرہ کی تھی، جس میں قریبی رشتہ دار ہی شریک ہوئے تھے۔ مراد غالباً کلثوم کا کوئی سسرالی رشتہ دار تھا۔ اس کی شرارتوں نے محفل کو زعفران زار بنا دیا تھا۔ دیگر مہمانوں کی طرح لیلا بھی اس کی شرارتوں اور شوخیوں سے بہت محظوظ ہوئی تھی۔ گھر واپس آ کر وہ بھی اس کی باتیں یاد کر کے ہنستی مسکراتی رہی، مگر کئی دنوں کے بعد جب مراد اس کے ذہن سے محو نہیں ہوا تو اسے کچھ تشویش ہوئی۔ یہ حضرت میرے دل و دماغ سے چپک کر کیوں رہ گئے ہیں؟ اور پھر یہ محض اتفاق ہی تھا کہ ایک دن اسے سرے راہ مل گیا۔ دونوں ایک ہی بس سے اترے تھے۔ لیلا کی اس پر نظر پڑی تو اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اس کو آواز دی۔ میں نے کہا ذرا سنیے۔ مراد نے مڑ کر دیکھا اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اشارے سے پوچھا، میں؟ ہاں آپ۔ وہ اس کے قریب آیا۔ فرمائیے۔ اب لیلا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مراد سے کیا کہے۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس نے اسے آواز کیوں دی تھی۔ چند لمحوں تک وہ انتظار کرتا رہا کہ لیلا کچھ بولے، مگر لیلا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ یہ دیکھ کر مراد بولا، اچھا فی الحال تو مجھے جانے دیجیے، جب آپ کو یاد آ جائے کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا تو مجھے بتا دیجیے گا۔ جیسے ہی اس نے جانے کے لیے قدم بڑھایا، لیلا بولی، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ مراد رک گیا۔ اس نے اس کے چہرے پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، نہیں، مگر لگتا ہے پہلے کبھی دیکھا ہے، لیکن کب اور کہاں یاد نہیں۔ کلثوم آپا کے بیٹے کی سالگرہ کی تقریب میں آپ کو یاد ہے؟ ہاں وہ تو یاد ہے کہ آپ نے مجھے اس تقریب میں دیکھا تھا۔ تو کیا آپ نے مجھے وہاں نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا ہوگا، یاد نہیں۔ لیلا کو اس کی بات بری لگی، وہ قدرے اداس ہو گئی۔ اس کی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے مراد نے جلدی سے کہا، وہ دراصل جس طرح کچھ لوگوں کو سارے انگریز ایک جیسے ہی لگتے ہیں، بعض حضرات کو سارے سکھ ایک دوسرے سے مختلف نظر نہیں آتے، اس طرح مجھے ساری لڑکیاں ایک ہی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ نارے واہ، عجیب منطق ہے آپ کی، ساری لڑکیاں ایک جیسی کیوں لگتی ہیں آپ کو؟ وہ بات اصل یہ ہے کہ وہی لڑکی مجھے دوسروں سے مختلف نظر آتی ہے جو اپنی کوئی یاد میرے دل و دماغ پر چھوڑ جائے۔ کیسی یاد؟ مراد نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اس وقت جہاں کھڑے تھے وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ مراد نے اپنی شوخیت طبع کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنا منہ لیلا کے رخسار کے قریب کیا ہی تھا کہ اس کے گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا۔ تھپڑ اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ وہ لڑکھڑا گیا اور گرتے گرتے بچا۔ فوری طور پر اس نے لیلا کو غصہ بھری نظروں سے دیکھا تھا، مگر اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس نے دونوں ہاتھوں سے کتابیں تھام رکھی تھیں۔ اگر اس کے ہاتھ اس طرح کتابیں تھامے ہوئے تھے تو اسے تھپڑ کس نے مارا؟ اور اگر اس نے تھپڑ نہیں مارا تو پھر کس نے مارا؟ نزدیک دور تک اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور پھر وہ وہاں مزید رکا نہیں تھا، وہاں سے سرپٹ بھاگا تھا۔ دوسری طرف لیلا نے بھی تھپڑ مارنے والے کو نہیں دیکھا تھا، مگر تھپڑ کی آواز واضح سنی تھی، اور پھر مراد کے لڑکھڑانے اور اپنے گال سے ہلانے سے بھی اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ اسے کسی ندیدہ ہاتھ نے تھپڑ مارا ہے۔ لیلا کے لیے یہ کوئی نیا واقعہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کی باتیں رونما ہو چکی تھیں۔ ایک بار گھر سے نکل کر وہ بس اسٹاپ کی طرف چھٹی ہوئی جا رہی تھی۔ کالج کے لیے روانگی میں اسے کچھ دیر ہو گئی تھی۔ ابھی اس نے اپنی گھر والی گلی عبور بھی نہیں کی تھی کہ دو لڑکے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، مگر ایسا لگا تھا جیسے دونوں کو کسی نے گلی کی دونوں طرف دیواروں پر پھینک دیا۔ لیلا بس ایک لمحے کے لیے رکی تھی اور پھر اسی رفتار سے آگے بڑھ گئی تھی۔ لڑکوں کو اس طرح پھینکے جانے پر اسے حیرت ضرور ہوئی تھی، مگر اس وقت اس مسئلے پر کچھ سوچنے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ جب کالج پہنچ کر وہ کلاس اٹینڈ کر چکی تب اسے وہ لڑکے یاد آئے تھے، اور ان کا حشر سوچ کر اسے جھجری آ گئی تھی۔ پتہ نہیں انہیں اس طرح پرے پھینکنے والا کون تھا۔ کئی دن بعد کالج سے واپسی پر وہ بھی بس سے اتری ہی تھی کہ دونوں لڑکے اسے بس اسٹاپ کے قریب نظر آئے، جو اس پر نظر پڑتے ہی اس طرح بھاگے تھے جیسے کوئی بھوت بلا ہو۔ اور ایک بار تو کمال ہو گیا تھا، وہ ابو کے ساتھ لاہور سے بذریعہ ٹرین واپس آ رہی تھی۔ لاہور میں اس کی تائزاد بہن کی شادی تھی۔ حیدرآباد اسٹیشن پر گاڑی رکی تو ابو اخبار اور کچھ چیزیں لینے کے لیے اترے، مگر ان کے آنے سے پہلے ہی ریل چل پڑی تھی، اور اس چلتی ہوئی ٹرین پر دو ہٹے کٹے بندے سوار ہو گئے تھے۔ اس وقت اس ڈبے میں لیلا کے علاوہ دو اور خواتین سوار تھیں، جن میں ایک جوان اور ایک بوڑھی خاتون تھی۔ جب ریل کی رفتار تیز ہو گئی تو ان مردوں نے اپنی جیبوں سے پستول نکال لیے اور خوخار انداز میں خواتین سے بولے، جو کچھ تم لوگوں کے پاس ہے ہمارے حوالے کر دو۔ بوڑھی خاتون لرزتی ہوئی آواز میں بولی، ٹھیک ہے، ہم سب کچھ تمہیں دے دیں گے، مگر تم لوگ یہ بندوق اپنی جیب میں رکھ لو، مجھے اسے بڑا ڈر لگتا ہے۔ استاد، ایک ڈاکو نے دوسرے کو مخاطب کیا، ان کے پاس ان سے زیادہ قیمتی اور کیا چیز ہوگی
کیوں نہ ہم انہی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، استاد بولا، پہلے ان کی چیزیں پھر وہ۔ یہ کہتا ہوا ایک اس برتھ کے قریب پہنچ گیا جس پر وہ دونوں بیٹھی تھیں۔ دوسرا لیلا کے پاس آیا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ یوں لگا جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ وہ دور جا کر گرا، جبکہ اس کے ہاتھ کا پستول لیلا کی برتھ پر نظر آ رہا تھا۔ اس کے گرنے کی آواز پر اس کے ساتھی نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور حیرت سے بولا، کیا ہوا استاد؟ اور پھر استاد کی درگت دیکھ کر بچھڑے ہوئے بھینسے کی طرح لیلا کے پاس آیا۔ تمہاری یہ مجال؟ کہہ کر لیلا کی کنپٹی پر پستول رکھ دیا۔ تم نے استاد پر ہاتھ اٹھایا؟ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اس کے منہ پر ایک بھرپور تھپڑ پڑا۔ وہ چکر کھا کر اپنے استاد پر جا گرا تھا اور جھٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیلا نے دیکھا شاگرد کا پستول بھی اس کی برتھ پر استاد کے پستول کے قریب رکھا ہوا تھا۔ استاد نے شاگرد کے کان کے پاس سرگوشی کی، یہ لڑکی تو بڑی خطرناک معلوم ہوتی ہے، اس کی تو ایسی کی تیسی۔ شاگرد یوں کھڑا ہو گیا جیسے وہ سپرنگ کا کوئی کھلونا ہو، اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ آندھی طوفان کی طرح لیلا کے قریب آیا تھا، انداز ایسا تھا جیسے وہ اسے چیر پھاڑ کر کھا جائے گا، کسی شیر یا چیتے کی طرح اس کی ہڈیاں تک چبا جائے گا۔ مگر اس پر چپٹنے کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ کسی ندیدہ ہاتھوں نے اسے اٹھا کر دوبارہ اچھال دیا تھا۔ بیچارہ استاد جو کھڑا ہو کر شاگرد کے کارنامے کی داد دینے کا ارادہ کر رہا تھا، شاگرد اس پر یوں آن گرا کہ وہ دوبارہ ڈھیر ہو گیا۔ اس بار اس کے سر پر چوٹ لگی تھی اور پھر ابھی دونوں سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ دونوں بلبلانے لگے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بری طرح دونوں کی ٹھکائی کر رہا ہو، مگر کون؟ یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ دونوں ڈاکوؤں کے سر، منہ اور ناک سے خون کی دھاریں بہہ نکلی ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اٹھ کر کھڑے ہونے کی جدوجہد کر رہے تھے، مگر کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ پھر یوں لگا کہ ان کے بازو اور ٹانگ کی ہڈیاں توڑ دی گئی ہیں۔ وہ بڑی بے بسی سے چیخے اور چلائے تھے، شاید اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ دونوں خواتین جو پہلے لیلا کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں، اب ان کی نگاہوں میں حیرانگی تھی۔ خود لیلا بھی سوچ رہی تھی، یا الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ کون ہے جس سے نظر نہ آنے کے باوجود ان دونوں کا بھرکس نکال کر رکھ دیا ہے؟ ریل کی رفتار ایسا ایسا کم ہو رہی تھی، شاید کوئی اسٹیشن آنے والا تھا کہ تینوں مسماتا نے دیکھا ٹرین کا دروازہ کھلا اور دونوں بے ہوش ڈاکوؤں کو کسی ندیدہ ہاتھ نے باہر اچھال دیا اور پھر دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد ریل کے فرش پر خون کے دھبے موجود نہیں تھے۔ حیرت میں ڈوبی لیلا کو ڈاکوؤں کے پستولوں کا خیال آیا تو اس نے اپنے برتھ پر اس جگہ نظر ڈالی جہاں دونوں پستول رکھے ہوئے تھے، مگر اب وہ بھی اپنی جگہ موجود نہیں تھے۔ جانے کب کس نے انہیں غائب کر دیا تھا۔ ابھی وہ حیرت و استعجاب کے حصار سے باہر بھی نہیں نکلی تھی کہ ٹرین رک گئی۔ کوئی اسٹیشن آیا تھا۔ گاڑی رکنے کے چند لمحوں کے بعد لیلا کے ابو ڈبے میں داخل ہوئے تھے۔ لیلا کے چہرے پر ہوائیاں اڑتے دیکھ کر کہا، اور سوری بیٹا، میری وجہ سے تمہیں پریشانی ہوئی۔ لیلا نے جواب میں کچھ نہیں کہا، البتہ اس کا ڈر اور خوف دور ہو گیا تھا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ ہاں، اس نے کہا، یہ خبر آپ کراچی پہنچ کر بھی خرید سکتے تھے۔ بس بیٹا، بھول ہو گئی۔ ان واقعات نے لیلا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ کوئی ہے جو ہر وقت اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، مگر کون ہے یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ نظر نہیں آتا تھا، مگر بہت طاقتور اور قوی ہے، یہ بات اس کی سمجھ میں آتی تھی۔ کئی بار اس نے سوچا اس ندیدہ اور پراسرار شخصیت کے بارے میں امی اور ابو کو بتا دے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، محض یہ سوچ کر کہ وہ جو کوئی بھی ہے اس کا ہمدرد اور دوست ہے، شاید اس کے بارے میں کسی کو کچھ بتانے سے وہ ناراض ہو جائے۔ آج جب مراد کے منہ پر تھپڑ پڑا تو وہ پھر اس ہمدرد محافظ کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہ درست ہے کہ اس وقت کوئی میرے قریب نہیں تھا، پھر بھی مراد کی یہ حرکت بڑی غلط تھی۔ کسی کی بھی نظر پڑ سکتی تھی، اگر کوئی دیکھ لیتا تو میری پوزیشن کیا ہوتی؟ مراد تو دم دبا کر بھاگ کھڑا ہوا تھا، مگر وہ اب تک بت بنی کھڑی تھی۔ اچانک ایک رکشہ اس کے نزدیک آ کر رکا اور رکشہ میں بیٹھی لڑکی نے اسے مخاطب کیا، کیا بات ہے لیلا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ اپنے خیالات سے چونکی۔ اس نے رکشے کے اندر دیکھا، یہ نزہت تھی، اس کی کلاس فیلو۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی، گاڑی کا انتظار کر رہی ہوں۔ آؤ رکشے میں بیٹھو، کہاں جا رہی ہو؟ میں تمہیں ڈراپ کر دوں گی۔ کالج کی طرف ہی جا رہی ہوں۔ تو پھر یہاں کھڑی کیا کر رہی تھی؟ وہ ابو نے یہاں تک اپنی موٹر سائیکل پر لا کر چھوڑ دیا تھا، یہاں سے ان کا اور میرا راستہ الگ الگ تھا، اس لیے میں یہاں اتر گئی، پھر کالج کی طرف جانے والی گاڑی پکڑ لوں گی۔ اس نے جان کر جھوٹ بولا۔ اب وہ نزہت کو یہ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ مراد کو یہاں اترتا دیکھ کر وہ خود بھی اتر گئی تھی۔ رکشہ چل پڑا تو نزہت نے کہا، تم کس قدر خوبصورت اور پرکشش ہو، تمہیں ذرا احساس نہیں ہے کہ باغ میں سر پھرے بھنورے بھی پھرا کرتے ہیں، وہ تم کو ہدف بنا لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کیا تم نے مجھے اس لیے لفٹ دی ہے رستہ پر گھستی رہو؟ نہیں لیلا، تم سچ مچ بہت خوبصورت ہو۔ کیا تم اس حقیقت سے بے خبر ہو کہ آج کل ہر نوجوان لیلا سے اکیلا ملنا چاہتا ہے؟ اور اکیلا کیوں ملنا چاہتا ہے غالباً تم یہ نہیں جانتی، میں سب جانتی ہوں، مگر کوئی مرد مجھ سے اکیلے میں ملے بھی تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ اوہو، تو تم یوں کہہ رہی ہو جیسے اپنے باڈی گارڈ کو ساتھ لیے پھرتی ہو۔ باڈی گارڈ؟ لیلا نے دل ہی دل میں کہا، وہ کوئی بھی ہو، میرا باڈی گارڈ ہی تو ہے۔
ایک رات لیلا اپنے کمرے میں لیٹی تھی. بہت دیر سے وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. وہ اسی نادیدہ دوست کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کون ہے. اسے یہاں کسی کو نظر نہیں آتا. کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے؟ تم کون ہو دوست؟ ایک بار بے خیالی میں اس کے منہ سے نکل گیا. تمہارا باڈی گارڈ. اس کے کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی. وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی. کون ہے؟ کہاں سے بول رہا ہے؟ مگر اسے کچھ نظر نہیں آیا. البتہ ہلکی سی ہنسی کی آواز سنائی دی. تم مجھے تلاش کر رہی ہو؟ اس سرگوشی کے انداز میں آواز آئی. مگر میں تمہیں نظر نہیں آ سکتا. مگر کیوں نظر نہیں آ سکتے؟ بات دراصل یہ ہے کہ تم مجھے دیکھو گی تو ڈر جاؤ گی. کیا واقعی تمہارا چہرہ اتنا ہی بھیانک ہے؟ نہیں، میں نہیں مان سکتی. تم جیسا مہربان، ہمدرد اور پیارا دوست ایسا نہیں ہو سکتا جیسا تم کہہ رہے ہو. تم جتنی اچھی، جتنی خوبصورت ہو، اتنی ہی پیاری تمہاری باتیں بھی ہیں اور اتنی ہی بھولی بھی ہو تم. مجھے تمہاری انہی باتوں نے تو تمہارا گرویدہ بنا رکھا ہے. تو تمہارے بارے میں میرا خیال غلط نہیں ہے اگر تم میرے دوست ہو. دوست سے بھی بڑھ کر، لیلا نے گویا ہنسی اڑانے والے انداز میں کہا. یہ سانحہ کب وقوع پذیر ہوا؟ بہت پہلے، جب تم چھوٹی سی تھی، بالکل گڑیا جیسی. اچھا، تو گویا جناب کا مزاج بچپن سے آشکانہ ہے. جب تم لوگ گاؤں میں رہتے تھے تو تمہیں املی کے درخت کے نیچے کھیلنے والا وہ لڑکا یاد ہوگا جو تمہیں پکی ہوئی املیاں چن چن کر لا کر دیا کرتا تھا. وہ لڑکا؟ لیلا نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا. وہ لڑکا تو بڑا خوبصورت تھا، بڑا کیوٹ تھا. ہاں، میں وہی لڑکا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکا اتنا مضبوط اور اس قدر زبردست کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ ننھی منی سی گڑیا اتنی بڑی ہو کر اس قدر قاتل ہو سکتی ہے تو وہ چھوٹا لڑکا کیا اب تک لڑکا ہی ہوگا؟ ظاہر ہے وہ بھی جوان ہو گیا ہوگا، جبھی تو ایسی قاتل اداؤں کو برداشت کر رہا ہے. بس زیادہ شاعری نہیں کرو. میں سمجھ گئی تم وہی ہو. مگر وہ لڑکا، وہ پیارا سا لڑکا بڑا ہو کر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے دیکھ کر میں بے ہوش ہو جاؤں گی؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے دیکھنے کی ضد نہ کرو. ارے واہ، تم تو مجھے ہر وقت دیکھتے رہو اور اپنے آپ کو مجھے دیکھنے نہ دو. مجبوری ہے. میں پوچھتی ہوں، تمہارا کوئی اور کام کاج نہیں جو ہر وقت میری دم سے بندھے ہوئے ہو؟ تم نے کبھی محبت نہیں کی. محبت کرتی تو تمہیں پتہ چلتا. اس کے بعد بندہ کہیں کا نہیں رہتا. وہ جو کسی نے کہا تھا بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، تو ایسی کیفیت سے گزرنے کے بعد کہا تھا. بھئی دیکھو، یہ تو ایک طرف محبت ہوئی نا. کیا تم چاہتے ہو کہ تم میری محبت کی خاموش چنگاریوں میں سلگتے رہو؟ تمہیں کس نے منع کیا ہے مجھ سے محبت کرنے میں؟ میں بغیر دیکھے اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کر سکتی. بہت اچھے بھائی، بہت اچھے. تم اتنی سیدھی سادھی اور بھولی بالی نہیں ہو جتنی نظر آتی ہو. مجھے دیکھنے کا تم نے اچھا جواز تلاش کیا ہے، مگر تم خود کو دکھانا کیوں نہیں چاہتے؟ میں نے کہا نا، میری کچھ مجبوریاں ہیں. کیسی مجبوری؟ جواب فوراً ہی نہیں دیا گیا. چند لمحوں کے توقف کے بعد آواز آئی. میں نظر آیا تو تم مجھے دیکھ کر ڈر جاؤ گی. مگر بچپن میں تو تمہیں دیکھ کر نہیں ڈرتی تھی. وہ میرا بچپن تھا اور میں تمہیں ان دنوں ابتدا ہی سے اس شکل و صورت میں نظر آتا تھا. مگر بڑے ہونے کے بعد، اب میرا مطلب ہے سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد، ہمیں اپنی اصل صورت دکھانے میں کچھ دشواریاں پیش آتی ہیں. فوری طور پر ہم اپنی اصل شکل نہیں دکھا سکتے. ابتدا میں غیر معمولی حالات سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے. ہم عجیب و غریب طرح کے نظر آتے ہیں. لیلا سناٹے میں آ گئی. اس نے کوئی جواب نہیں دیا مگر دل ہی دل میں سوچنے لگی یہ کوئی جن یا پھر اور ہی مخلوق ہے. پھر اسے یاد آیا جن مختلف شکل و صورت میں نظر آتے ہیں. تم تو بغیر دیکھے ہی مجھ سے ڈر گئیں. اس آواز پر وہ اپنے خیالات سے چونکی. کیا کہہ رہے تھے تم؟ لیلا، اب میں خود بھی یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے دیکھ لو اور دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کر لو کہ میں تمہاری محبت کے قابل ہوں بھی یا نہیں. مگر تم تو کہتے ہو کہ میں تمہیں دیکھ کر ڈر جاؤں گی. اگر تم ذرا ہمت سے کام لو تو تھوڑی دیر بعد، چند تبدیلیوں کے بعد، میں اصلی صورت میں تمہیں نظر آنے لگوں گا. لیلا نے کوئی جواب نہ دیا. اسے سوچتا دیکھ کر اس نادیدہ دوست نے کہا. میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے. تم مجھے دور سے دیکھنا، اس طرح شاید تم خوف کے حصار میں نہ آؤ، یا خوفزدہ ہوئی بھی تو زیادہ نہیں ہوگی. ہاں، یہ ترکیب اچھی لگی مجھے. چلو پھر ٹھیک ہے، آؤ چلو. کہاں؟ ایک لمحے کے بعد آواز آئی. یہاں. آپ جو لیلا نے دیکھا تو اپنے کمرے میں نہیں تھی. ایک سینما گھر سے کچھ فاصلے پر تھی جس کا آخری شو ابھی ختم ہوا تھا. چند آدمی ایک گلی میں جیسے ہی مڑے، اچانک ان کے سامنے ایک لمبا تڑنگا آدمی جانے کہاں سے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، جس کی آنکھیں پہلے گہری نیلی تھیں، پھر ایک دم سرخ ہو گئیں، بالکل لال انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی. ارے، یہ تو فلم کا وہی کردار ہے، وہی عفریت ہے جو ہیرو ہیروئن کو سکون سے کہیں ملنے نہیں دیتا. لیلا بھی دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو چکا تھا. اچانک دوسری سمت جاتے ہوئے کچھ لوگوں کو بکری کا ایک چھوٹا سا پیارا سا بچہ نظر آیا. ارے، یہ بکری کا بچہ کہاں سے آ گیا؟ بیچارہ کسی گاڑی کے نیچے آ کر کچلا جائے گا. فلم دیکھ کر آنے والے ایک آدمی نے لپک کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا. ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا
کہ اس کے ساتھی نے کہا ارے اس بچے کے پیر تو دیکھو۔ انہوں نے دیکھا بکری کے بچے کے ننھے ننھے پیر اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ زمین سے چھو رہے تھے۔ اس شخص نے گھبرا کر بچے کو نیچے پٹک دیا۔ اس کے زمین پر آتے ہی ایک ڈراؤنا قہقہا بلند ہوا اور ان کے سامنے ایک ڈراؤنی شکل و صورت کا آدمی کھڑا تھا، جس کی پیشانی پر ایک آنکھ تھی اور سر کے اوپر چھوٹی چھوٹی 2 سینگیں۔ منہ سے سانپ کی طرح زبانیں باہر نکل رہی تھیں۔ ہاں، اس کی ایک زبان نہیں تھی، کئی زبانیں تھیں۔ اور ارے یار، یہ تو وہی ہے جو ایروین کو خواب میں نظر آیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یار، یہ فلم تو بڑی خطرناک ہے۔ اب تک اس کے کردار ہمارے دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں سینما گھر کے باہر بھی وہی نظر آ رہے ہیں۔ لیلا کی نظریں ایک اور طرف گئیں۔ ایک بوڑھی عورت جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور جو لاٹھی کے سہارے چل رہی تھی۔ 2 بندوں کو دیکھ کر اس نے کچھ کہا۔ ایک نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے سڑک پار کرانے کی کوشش کی۔ سڑک پار کرتے ہی بڑھیا ایک دم سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ اتنا بھیانک کہ لیلا دور کھڑی ہونے کے باوجود تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پھر ابھی وہ اس بوڑھی بلا کے خوف سے آزاد بھی نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے اس کے قریب آ کر کہا کیا بات ہے خاتون، اب یہاں کھڑی کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ لیلا اپنے خیالات سے چونکی۔ سامنے ایک بڑا خوبصورت اور نظروں کے راستے دل میں اتر جانے والا نوجوان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر نروس ہوگی۔ وہ اس سے زیادہ اس سے کچھ کہا نہیں جا سکا۔ میں سمجھ گیا۔ سامنے کھڑا کیوٹ سا نوجوان مسکرایا۔ آپ کو آپ کے دوست کا انتظار ہے؟ جی ہاں، لیلا نے جلدی سے کہا۔ لیلا، میری لیلا، وہ تو تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ لیلا نے غیر یقینی انداز میں اسے دیکھا، جس پر وہ کہنے لگا تم نے میرے ابتدائی چند روپ دیکھ لیے جن سے گزر کر میں اس شکل و صورت کو پہنچا ہوں۔ کیا تم واقعی وہی ہو میرے نادیدہ دوست؟ دوست نہیں، دوست سے بھی آگے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ لیلا اسے دیکھ کر اس پر لٹو ہو گئی تھی۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ اس کی طرح انسان نہیں، کوئی اور ہے۔ آؤ چلیں۔ یہ اس دلبر جانے کی آواز تھی۔ وہ کہاں؟ او ٹیکسی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک ٹیکسی رکوائی۔ ہم ٹیکسی میں کہاں جا رہے ہیں؟ لیلا نے پوچھا۔ گھومنے پھرنے، آج کی ملاقات کو سیلیبریٹ کرنے۔ میرے کمرے سے تو یہاں تک آنے کے لیے تم نے کوئی سواری استعمال نہیں کی تھی، اب سواری استعمال کر رہے ہو۔ اس وقت اور بات تھی، میری ساری توانائیاں میرے پاس تھیں، مگر موجودہ صورت میں میں اتنا پاورفل نہیں رہا ہوں۔ تو کیا تمہاری ساری صلاحیتیں ختم ہو گئیں؟ نہیں، ایسی بات بھی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ساحل سمندر پر موجود تھے۔ لیلا کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اتنی رات گئے بھی یہاں اتنی چہل پہل ہے۔ اس نے اس بات کا اظہار بھی کیا۔ اس پر وہ بولا یہاں اس وقت دل والے ہی آتے ہیں جس طرح ہم دونوں آئے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ساحل کی گیلی ریت پر چلنے لگے۔ میرے لیے آج کا دن بہت اہم ہے۔ کیوں؟ لیلا نے چلتے چلتے رک کر کہا۔ آج سے میرے وہی دن لوٹ آئے ہیں جو ہمیں بچپن میں میسر تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کھیل سکتے تھے۔ لیلا ہنس پڑی۔ کیوں؟ تمہیں ہنسی کس بات پر آئی؟ اس نے لیلا کی طرف دیکھ کر کہا۔ بچپن میں تو ہم جانے کیا کیا کھیل کھیل لیتے تھے، لیلا بولی، مگر اب تو ہم بڑے ہو گئے ہیں، وہ کھیل اب کھیل نہیں سکتے۔ بچپن میں ہم بچپنے کے کھیل کھیلتے تھے اور اب جوانی کے کھیل کھیلیں گے۔ جوانی کے کھیل؟ لیلا نے اپنی حیرانی کا اظہار کیا۔ ہاں، جوانی کے کھیل، اس نے لیلا کے قریب تر ہوتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم نہیں جوانی کا کھیل کیا ہوتا ہے؟ پھر خود ہی بولا، اور معلوم بھی کیسے ہوگا؟ میں نے اس کھیل کے لیے کسی جوان کو تمہارے قریب آنے ہی کب دیا؟ تمہارا باڈی گارڈ بن کر تمہاری حفاظت کرتا رہا۔ اور پھر وہ لیلا کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر اس پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے لگا۔ لیلا کسمسائی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم تو میری حفاظت پر مامور تھے۔ یہ حفاظت میں کس لیے کرتا تھا؟ اپنے لیے ہی نا۔ اس نے بددقت تمام اسے اپنے آپ سے علیحدہ کیا۔ بہت دیر ہو گئی، آپ مجھے گھر پہنچا دو، اس نے لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے کہا۔ وہ کسی قدر خوفزدہ بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کے حسین و جمیل ساتھی نے اس کی اس کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، چلو۔ وہ دونوں پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھے، لیکن لیلا کو لگا جیسے ٹیکسی ہوا میں اڑی جا رہی ہے، اور پھر ذرا دیر بعد ٹیکسی اس کے گھر سے ذرا آگے آ کر رک گئی۔ لیلا اس سے پہلے بھی کئی بار ساحل سمندر جا چکی تھی۔ اچھا خاصا وقت لگتا تھا، مگر اس نے اپنے ساتھی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ ٹیکسی نے اتار کر چلی گئی تو اس نے کہا، یہاں تک ہم ٹیکسی میں آ گئے، اب گھر میں داخل کیسے ہوں گے ہم؟ یہاں تک آ گئے ہیں تو تمہارے کمرے تک بھی پہنچ جائیں گے۔ سارے بند دروازوں کے باوجود اندر گھستے چلے گئے۔ لیلا کا کمرہ بھی اندر سے بند تھا، مگر اس بند دروازے سے بھی دونوں یوں گزر گئے جیسے کوئی دروازہ موجود ہی نہ ہو۔ یہاں پہنچ کر لیلا نے اطمینان کا سانس لیا، پھر ذرا توقف کے بعد بولی، آپ پھر کب ملو گے؟ وہ مسکرانے لگا۔ میں نے کوئی ہنسنے والی بات تو نہیں کہی تھی، تم کس بات پر ہنسے؟ ارے بھائی، میں جا کب رہا ہوں؟ لیلا ایک دم گھبرا گئی۔ اگر تمہیں کسی نے دیکھ لیا تو؟ سننے بلوغ سے لے کر اب تک کسی نے بھی مجھے نہیں دیکھا، اب کوئی مجھے کیسے دیکھے گا؟ یعنی تم پھر غائب ہو جاؤ گے، نظر نہ آنے والی صورت اختیار کر لو گے؟ ہاں، مگر صبح تک میں تمہارے پاس اسی حالت میں رہوں گا۔ ارے باپ رے، لیلا ایک دم خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ارے بھائی، اس میں ڈرنے یا خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟
اور جو تم نے جوانوں کا کھیل کھیلنے کی کوشش کی، تو جب پیار کیا تو پیار کرنے سے ڈرنا کیا؟ اور اس نے اس کے بعد لیلا کو کچھ کہنے کچھ سننے کا موقع نہیں دیا۔ صبح اذان کی آواز پر دونوں کیف و مستی کے نشے سے گویا باہر نکلے۔ اچھا اب تو تم جاؤ، لیلا اسے اپنے سے پرے کرتی ہوئی بولی۔ وہ ایک دم غائب ہو گیا اور پھر یہ ہر رات کا معمول بن گیا۔ لیلا کی دادی زمانی بیگم کو ان کے پیر و مرشد نے بلایا تھا اور وہ ان کے پاس بہت خوش خوش گئی تھی، کیونکہ پیر و مرشد کسی کو بھی اتنا لفٹ نہیں کراتے تھے کہ اسے گھر سے بلائیں۔ ضرورت مند خود ہی ان کے پاس سر کے بل آتے تھے۔ زمانی بیگم ان کے آستانے میں جا کر عقیدت مندوں کی صف میں کھڑی ہو گئی اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگی، لیکن ذرا دیر بعد حجرے سے خادم نے نکل کر آواز لگائی، زمانی بیگم کو اعلیٰ حضرت یاد کر رہے ہیں۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھیں اور حجرے کے اندر جا کر پہلے قدم بوسی کی، پھر کہا، پیر و مرشد، آپ نے مجھے حاضری کے لیے خود بلا کر میرے مرتبے میں اضافہ کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اشارے سے انہیں بیٹھنے کو کہا، پھر خادم ہاتھ سے کہا، تم باہر جاؤ، جب بلاؤں گا تب اندر آنا۔ خادم ہاتھ چلا گیا تو اعلیٰ حضرت بولے، زمانی بیگم تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ تجھے کچھ خبر ہے؟ کیا ہو رہا ہے پیر و مرشد؟ تیرے گھر میں لیلا مجنوں کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ لیلا مجنوں کا کھیل؟ میں کچھ سمجھی نہیں پیر و مرشد، تیرے گھر میں کوئی لیلا ہے؟ ہاں حضرت، میری پوتی کا نام لیلا ہے۔ تیری لیلا اپنے مجنوں کے ساتھ ہر روز رات کو اپنے کمرے میں جوانی کا کھیل کھیلتی ہے۔ مگر یا حضرت، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم لوگوں نے تو اسے کبھی کسی لڑکے کے ساتھ نہیں دیکھا۔ اس کے کمرے میں تو کسی غیر مرد کا چوری چھپے جانا ممکن ہی نہیں۔ مگر آپ کہتے ہیں کہ ہر روز رات کو، اگر آپ کہتے ہیں تو غلط بھی نہیں کہتے ہوں گے۔ زمانی بیگم ایک دم اداس ہو گئی تھی اور پھر ان کے دلی جذبات کی عکاسی ان کے آنسو بہتر طریقے پر کرنے لگے تھے۔ اعلیٰ حضرت کچھ دیر تک خاموش رہے۔ زمانی بیگم ان کے سامنے بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ جب وہ رو کر خاموش ہوئی تو اعلیٰ حضرت نے کہا، بات دراصل یہ ہے زمانی بیگم کہ تیری پوتی کا اتنا قصور نہیں جتنا کسی اور کا ہے۔ وہ کمینہ کون ہے پیر و مرشد؟ ہمیں بتائیے، ہم اس کی 7 پشتوں کا مزاج درست کر دیں گے۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے زمانی بیگم، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ یا حضرت، آخر وہ ہے کون؟ وہ ایک جن ہے۔ جن؟ زمانی بیگم سکتے میں آ گئی۔ ہاں وہ جن ہے، اور جب تمہاری پوتی ننھی منی گڑیا تھی اور وہ خود بھی بچہ تھا، اس وقت سے اس پر عاشق ہے۔ جب سے وہ دونوں بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے وہ کمینہ۔ زمانی بیگم نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا، نہیں یہ بات نہیں، اس وقت سے وہ نظر نہ آنے کی حالت میں اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے باڈی گارڈ کی طرح اس کی حفاظت بھی کرتا رہا ہے۔ لیلا کو خود بھی اس کی موجودگی کا علم نہیں تھا، نہ اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اسے کبھی دیکھا تھا۔ وہ تو ادھر کچھ دنوں سے لیلا کے پاس انسانی روپ میں آنے لگا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اپنا جملہ شاید جان بوجھ کر ناتمام چھوڑ دیا تھا، پھر ذرا توقف کے بعد بولے، تم پوچھو گی مجھے ان باتوں کا علم کیوں کر ہوا، تو میرا جواب یہ ہوگا، میں اپنی مریدوں کی نگرانی اپنے موکلوں کے ذریعے کرواتا رہتا ہوں۔ میرے موکلوں نے بتایا کہ زمانی بیگم کے گھر میں 2 گناہ گار کس طرح گناہ کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ تو پھر آپ ہی کوئی ترکیب کیجئے، اس جن سے میری بچی کو چھڑانے کے لیے کچھ کیجئے۔ ہاں کرنا تو مجھے کو پڑے گا، مگر وہ کوئی معمولی جن نہیں، اس لیے جھاڑ بھونک اور دعا تویز پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے خصوصی کارروائی کرنا پڑے گی، جس کے لیے ہم فکر مند ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ذرا دیر وہ خاموش رہے اور بولے، دراصل ابھی تک اس کا نام بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ تمہاری نادان پوتی نے تو ابھی تک اس کا نام بھی معلوم نہیں کیا ہے۔ کیا اس سلسلے میں ہم اس سے کچھ بات کریں؟ میرا مطلب ہے لیلا سے کہیں کہ اس کا نام معلوم کرے۔ نہیں، پاگل ہوئی ہو؟ اس سے ہی نہیں، گھر میں کسی سے بھی تم ان باتوں کا ذکر نہیں کرو گی، ورنہ کھیل بگڑ جائے گا۔ اس جن کو ذرا بھی شک و شبہ ہوا تو وہ لیلا کو لے کر کہیں غائب ہو سکتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ پھر خاموش ہو گئے، پھر ذرا دیر بعد بولے، میں تمہیں ایک تعویذ دے رہا ہوں، تم جب لیلا گھر میں موجود نہ ہو اس کے تکیے میں یہ تعویذ رکھ کر اسے سی دینا۔ میرے خدا نے چاہا تو کوئی بہتر نتیجہ ہی سامنے آئے گا۔ پھر 2 دنوں کے بعد زمانی بیگم پیر و مرشد کے پاس پہنچی تو اعلیٰ حضرت بولے، اللہ کا شکر ادا کرو زمانی بیگم کے تعویذ سے حاصل ہوا نتیجہ برآمد ہوا ہے۔ تمہاری پوتی نے نہ صرف اس کا بلکہ اس کے ماں باپ اور دادا دادی کے نام بھی معلوم کر لیے، اور یہ بھی کہ وہ جنوں کے کس خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ میرے موکلوں نے جو اب ہر وقت لیلا کی نگرانی کرتے ہیں ساری تفصیلات سے مجھے آگاہ کر دیا ہے۔ اس طرح میرا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ یا حضرت، اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے کچھ پوچھنے کی جرات کروں؟ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ آپ کے لیے جن کوئی انہونی مخلوق نہیں، کئی جنوں کو آپ نے اپنے تابع کر رکھا ہے، پھر اس جن کے بارے میں آپ اس قدر شک و شبہ میں کیوں مبتلا ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ جن نے تمہاری پوتی پر عاشق ہونے کے بعد ایسی تدبیریں کر رکھی ہیں کہ کوئی آدمزاد اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے ایسے سارے راستے بند کر دیے ہیں کہ ہماری کوئی تدبیر اس پر کارگر ثابت نہ ہو۔ پھر آپ کے لیے اس کے خلاف کچھ کرنا، زمانی بیگم فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہم نے سوچ لیا ہے۔ تمہیں فی الحال اتنا بتا دیں گے کہ ہم یہ جنگ خود لڑنے کی بجائے جنوں ہی سے لڑوائیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ بفضل تعالیٰ اس کوشش میں ناکام نہیں ہوں گے۔ دیکھو زمانی بیگم، کوشش ہماری ہوگی، لیکن جب تک باری تعالیٰ کی تائید اور مدد حاصل نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔
اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم بھی کوشش کریں گے اور تم بھی اپنی سی جدوجہد کرنا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا یا حضرت؟ مجھے ارشاد فرمائیں۔ کچھ نہیں، بس تم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ہر وقت پہلے کلمے کا ورد کرتی رہو، اور اگر رات کو موقع ملے تو تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو، اور اللہ پاک سے ہماری کوششوں کی کامیابی کی دعا کرو۔ بس اب تم جاؤ، اور جیسا میں نے تم سے کہا ہے گھر میں کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرو گی۔ کوئی 3 جمعراتوں کے بعد چوتھی جمعرات کو زمانی بیگم کو اعلیٰ حضرت کا پیغام ملا۔ وہ ان کے بلاوے کے منتظر ہی تھیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ زمانی بیگم مبارک ہو۔ پیر و مرشد نے انہیں دیکھتے ہی کہا، کیا ہمارا وہ دشمن؟ ہاں زمانی بیگم، ہم نے اللہ کی رضا سے دشمن کو دشمنوں کے ہاتھوں ختم کرا دیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، ہماری عمر بھی آپ کو لگ جائے۔ یا حضرت یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ میرے قابو میں جو جن ہیں ان کے ذریعے میں نے اس جن زادے کے خاندان میں یہ پیغام پہنچا دیا کہ تمہارا مفرور بیٹا ایک انسان زادی کے چکر میں پھنس کر رہ گیا، اور اس کے ماں باپ اس کی تلاش میں پریشان تو تھے ہی، ہمارے جنوں سے اس کا اتا پتہ پوچھا، اور پھر جب وہ انسانی روپ میں لیلا کا مجنوں بنا جذباتی لہروں میں بہہ رہا تھا، کچھ جن اسے اسی حالت میں گرفتار کر کے اس کے خاندان کے بزرگوں کے پاس لے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھوڑا سا تماشا تمہیں بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے جنوں نے یوں سمجھو اس کی فلم بنا لی تھی۔ تم بیٹھو، اعلیٰ حضرت بولے، میں تمہیں وہاں کا تماشا دکھاتا ہوں۔ پھر اعلیٰ حضرت کے حکم پر ان کے جنوں نے اس فلم شو کا اہتمام کیا جو وہ شوٹ کر کے لائے تھے۔ گھر کی ایک دیوار پر پہلے روشنی نظر آئی، پھر اس پر سائے متحرک ہو گئے۔ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان جو انسانی روپ میں تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور عجیب و غریب شکل و صورت والے لوگ زمانی بیگم نے سوچا کیا انہیں لوگ کہنا مناسب ہوگا؟ بہرحال ان کے جسم تو انسانوں ہی جیسے تھے، مگر شکلیں عجیب بھیانک قسم کی تھی۔ کسی کے چہرے پر بڑے بڑے کانٹے سے اگے ہوئے تھے، کسی کی ناک کے اندر سے سانپ کی طرح زبان نکلی ہوئی تھی، کسی کی 2 کی جگہ 3 آنکھیں، کسی کے سر کے پیچھے بھی سامنے کی طرف پیشانی اور پورا چہرہ، کسی کے سر پر بیل کی طرح سینگیں، کسی کے سینے پر بھی ایک پورا چہرہ، کسی کی آنکھیں متحرک اور زبان سے آواز آتی ہوئی، کسی کے 4 بازو۔ یہ ایک بہت بڑا لک و دک میدان کی طرح تھا، مگر عجیب بات تھی کہ اس کے اوپر کمرے کی چھت تھی اور جگہ جگہ مشعلیں روشن تھی۔ ایک اونچی جگہ پر بہت بڑی کرسی نما کسی جگہ پر کوئی چیز بیٹھی تھی۔ زمانی بیگم نے اسے چیز اس لیے سمجھا کہ وہ نہ انسانوں جیسی تھی نہ جانوروں جیسی۔ سر اس کا گدھے جیسا تھا، لیکن منہ الو کی چونچ جیسا۔ کان گدھے کی طرح تھے، مگر سر پر بکرے کی طرح 2 نہیں 4 سینگیں۔ اس کے کئی ہاتھ تھے، ایک ہاتھ جس کا پنجہ انسانوں جیسا تھا اس نے اٹھا کر حال نما میدان یا میدان نما حال میں موجود مخلوق کی طرف کیا۔ ہاتھ کی بڑی سی ہتھیلی پر انسانوں جیسا منہ بنا ہوا تھا۔ اس ہاتھ سے آواز آئی، دیکھو زنجیروں میں جکڑا ہوا میری اولاد ہے، مگر اس کی نافرمانی کی وجہ سے اسے سزا دی جا رہی ہے، کیونکہ یہی میری سلطنت کا قانون ہے۔ یہاں چھوٹا بڑا کوئی رعایت کا مستحق نہیں، جو اچھا کام کرے گا اسے انعام ملے گا، جو غلط کام کرے گا اسے سزا ملے گی۔ سردار جھمن زنجیروں میں جکڑا ہوا انسانی صورت کا نوجوان چنگاڑتی ہوئی آواز میں بولا، چاہے تو مجھے کتنی ہی سخت سزا دو، میں اپنی محبوبہ اپنی لیلا کے عشق سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ نالائق، وہ آدم ذات ہے، تیرا اس کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ اب تک ہم میاں بیوی کی حیثیت سے بہت سا وقت گزار چکے ہیں، اس کے لیے تجھے ان کا روپ دھارنا پڑا، مگر ایسا مستقل نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کو معلوم ہوگا تو تجھے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں گے۔ انسان کچھ نہیں کر سکتے، وہ بہت کمزور ہوتے ہیں۔ یہ تیری بھول ہے، انسان کی طاقت اس کی کھوپڑی کے اندر ہوتی ہے، اور اس طاقت سے وہ پوری کائنات پر حکمرانی کرتا ہے۔ انسانوں کو مارو گولی، تم بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہیں میری فوج سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تمہاری فوج؟ ہاں، میں نے اسی دن کے لیے اپنی فوج تیار کر کے رکھی تھی، بہت جلد وہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو اپنے باپ سے، اپنے سردار سے ایک آدم زادی کے لیے جنگ کرے گا؟ ہاں، میں جنگ کروں گا، اپنی محبت کی خاطر تمہاری برادری کو تہس نہس کر دوں گا۔ اس منظر کے بعد دیواری اسکرین پر روشنی پھیل گئی تھی، سائے دور ہو گئے تھے۔ چند لمحوں کے بعد دیواری اسکرین پر پھر سائے متحرک ہو گئے۔ یہ جنگ کا منظر تھا، 2 فوجیں آپس میں نبرد آزما تھی، نیلی آنکھوں والی فوج اور سرخ آنکھوں والی فوج۔ نیلی آنکھوں والی فوج کی آنکھوں سے نیلی شعاعیں نکل رہی تھیں، اور سرخ آنکھوں والی فوج کی آنکھوں سے سرخ شعلے نکل رہے تھے۔ یہی ان کے ہتھیار تھے۔ ان شعلوں کو وہ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے بڑے بڑے طباقوں جیسے ڈھال سے روک رہے تھے۔ ان پر شعلے پڑتے تو تیز روشنی نکلتی، لیکن مخالف کے جسم پر پڑتی تو وہ اسی وقت جل بھون کر کباب ہو جاتا۔ جس طرح چنگاری جل کر بجھ جاتی ہے، اسی طرح وہ جنزاد جل کر بجھ جاتا۔ دونوں طرف کی فوج کے عجیب و غریب قسم کے کتنے ہی افراد مارے گئے۔ اتنے میں ایک چنگاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، اے ٹن ٹن کی فوجو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا سردار ٹن ٹن مارا گیا ہے۔ اس کے باپ سردار جھن جھن نے سے برادری سے غداری کے الزام میں سزائے موت دے دی ہے، اس لیے جنگ بند کر دو۔ اب تم کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ اگر تم لوگ سردار جھن جھن سے وفاداری کا اقرار کر لوگے تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔
اعلیٰ حضرت کے اشارے پر دیواری اسکرین پر چلنے والی فلم روک دی گئی۔ زمانی بیگم جو بڑے انہماک سے فلم دیکھ رہی تھی بے ساختہ پوچھ بیٹھی، پھر کیا ہوا پیرو مرشد؟ اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، ہمارا اصل دشمن اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا، ہماری بچی ایک جن کے چنگل سے آزاد ہوگی، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ ہاں پیرو مرشد، کانٹا تو نکل گیا، بتائیے اب آپ کا کیا حکم ہے؟ بس اب تم لوگ جتنی بھی جلدی ممکن ہو سکے لیلا کے لیے کسی حقیقی مجنوں کا بندوبست کرو کہ اس جنزادے ٹن ٹن نے اسے جذبات کی جس پگڈنڈی پر رواں دواں کر دیا ہے، اس پر چلنے کے لیے اسے ایک آدمزاد کی فوری ضرورت پڑے گی۔ مگر یا حضرت، کیا یہ سب کچھ اتنی جلدی اور اس قدر آسانی سے طے پا جائے گا؟ سب کچھ اللہ کی رضا اور مرضی سے انشاءاللہ ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔